السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی رائٹر سیما آصف۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ میری 1K یوٹیوب فیملی کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ سیکنڈلی، ہماری وائس آرٹسٹ آج کچھ مصروف تھی تو میں ان کی جگہ وائس اوور کر رہی ہوں۔ ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناول کا نام ہے جانے بہرام بائی سیما آصف، ایپیسوڈ نمبر 12۔ ولیمے کے پورے فنکشن میں سب لوگ ہی ادا اور بہرام کی جوڑی کو دیکھتے تعریف کیے بنا نہیں رہ پا رہے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک ساتھ سٹیج پر بیٹھے کسی سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ لگ رہے تھے، جبکہ اپنے بچوں کی تعریف سنتے دائمہ اور ادا کی ماں دونوں ہی بہت خوش تھیں۔ سب کے سلامیاں دینے کے بعد ادا کی ماں سٹیج پر چڑھی اور پھر انہوں نے نظر کی دعا پڑھتے بہرام اور ادا پر پھونک ماری۔ امی، آپ یہاں بھی شروع ہو گئیں؟ ادا، یہ ضروری ہوتا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا اتنی حسین پیدا ہو، اوپر سے شوہر بھی اتنا حسین ہے، بیٹا نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، اتنا حسین ہے تو آپ بنا لے شوہر، مجھے نہیں چاہیے۔ ادا کے منہ بنا کر بولنے پر ادا کی ماں ڈانٹنے کے انداز میں بولی تو ادا نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا، جبکہ ادا کا جواب سن کر بہرام نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ قسم لے لے ادا، اگر تو دلہن نہ بنی ہوتی نا تو ابھی جوتا اتار لینا تھا میں نے تیری بات پر۔ ادا کی بات سنتے ادا کی ماں کو غصہ آیا، پھر وہ غصے میں اسے بولیں، تبھی رانیہ سٹیج پر چڑھی۔ اوہ امی، آپ کو پتہ تو ہے یہ شروع سے ہی بکواس کرتی ہے، آپ غصہ نہ کریں، مہمان دیکھ لیں دائمہ اکیلی ہیں۔ رانیہ کی بات سنتے ادا کی ماں سٹیج سے اترتی دائمہ کے پاس چلی گئی تو رانیہ ادا کے پاس بیٹھی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو ادا، امی نے تمہارا دلہن بنے ہوئے کا لحاظ نہیں کرنا، جوتا اتار لینا ہے، اور پھر تم جانتی ہو وہ باز نہیں آتی۔ تو امی بھی تو میرے ویو میں آ گئی تھی، میں اچھا بھلا اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ کس لڑکے کو؟ رانیہ کے سمجھانے پر ادا منہ بناتی بولی تو بہرام نے سوال کیا، وہ جو سامنے وہ آنٹی کی گود میں لڑکا ہے، کتنا پیارا ہے، چھوٹا سا۔ تم یہاں سٹیج پر بیٹھی لوگوں کے بچے دیکھ رہی ہو؟ نہیں، میں یہاں بیٹھی خانزادہ اسپورٹس کی ڈیل فائنل کر رہی ہوں۔ بہرام کے سوال پر ادا نے جواب دیا تو بہرام نے سوال داغا، جس پر ادا نے چڑھ کر جواب دیا تو بہرام ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ، تو میری بیگم کو نام بھی آتا ہے، ویسے کس نے بتایا؟ سنان بھائی نے، اس دن جب گھر آئے تھے تب بتایا تھا۔ بہرام، وہ ہمارے ولیمے میں نہیں آئے؟ بہرام نے مسکراتے سوال کیا تو ادا نے فوراً جواب دیتے پریشانی سے سوال کیا، نہیں، وہ کل کے فنکشن میں آئیں گے، آج ان کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ اچھا، آج بھی آ جاتے بھلا۔ بہرام کے جواب پر ادا افسردگی سے بولی تو بہرام نے ادا کو دیکھا۔ تم کیوں بھائی کو اتنا یاد کر رہی ہو؟ اس دن چائے پینے پر انہوں نے مجھے 20,000 دیے تھے، آج آتے تو شاید 50,000 دیتے سلامی میں، پھر میں آپ سے بھی اچھا موبائل لیتی۔ آپ کے موبائل پر تو بس آدھا سیب ہے، میں پورے سیب والا موبائل لیتی، غریب کہیں کے۔ بہرام کے پریشانی سے سوال کرنے پر ادا نے فوراً جواب دیا تو بہرام کو صدمہ لگا۔ وہ اس کا 4 لاکھ کے آئی فون کو آدھا سیب والا موبائل کہہ رہی تھی، اور خود اس سے مہنگا اور اچھا موبائل جس پر پورا سیب بناؤ جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں وہ لینے کی بات کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ٹاپ بزنس مین کو غریب بول رہی تھی۔ تو بہرام کا صدمہ کم تھا، اسے کوما میں جانا بنتا تھا۔ جبکہ ادا کی بات سنتے اور بہرام کی شکل دیکھتے رانیہ نے ہلکی آواز میں قہقہ لگایا، تبھی مرجان سٹیج پر آئی۔ ادا، یہ لو، یہ میں تمہارے لیے لائی تھی۔ کس کا چوری کیا؟ زندگی میں پہلی بار اپنی کمائی سے خریدا ہے، میں میری ادا کو چوری کا گفٹ نہیں دینا چاہتی تھی۔ مرجان کی بات سنتے اور اس کے ہاتھ میں گفٹ دیکھتے بہرام طنزیہ بولا تو مرجان نے مسکراتے جواب دیا، جبکہ ادا فوراً سے خوش ہوتی مرجان سے گفٹ پکڑ گئی۔ میں اسے کھولوں؟ کھولو۔ ادا تالی مارتی خوش ہوتی بہرام کی طرف دیکھتی بولی تو بہرام نے جواب دیا، جس پر ادا نے صحیح والی جنگلی بلی بن کر گفٹ کی ریپنگ پھاڑی تو اس میں سے بہرام اور ادا کی تصویر نکلی، جو ابھی تقریباً آدھے گھنٹے پہلے ہی مرجان نے کھینچی تھی، جب وہ دونوں سٹیج پر کھڑے تصویر بنا رہے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ فریم کو دیکھتے رانیہ کے منہ سے اچانک نکلا تو مرجان ہلکا سا مسکرائی، جبکہ ادا خوش ہوتی مرجان کے گلے لگی۔ یہ بیسٹ گفٹ ہے مرجان، میرا بھی گفٹ ہے، تم اس کا دیکھتی رہو گی کیا؟ ادا کے بولنے پر مرجان ہلکا سا مسکرائی، تبھی تالیہ آگے بڑھتی بولی تو ادا نے تالیہ کے ہاتھ سے گفٹ پکڑا اور پھر فوراً سے اسے کھولا۔ تو اس میں ادا کی گھوڑے پر بیٹھی کی تصویر تھی، جس میں ادا کا گھوڑا 2 پاؤں پر کھڑا تھا اور ادا حیرانگی سے گھوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی بہت پیارا ہے، مجھے تمہاری یہ تصویر ریکارڈنگ میں سے نکالنے کے لیے پورے 4 گھنٹے لگے، اگر تمہیں پسند نہیں آتا تو میں واپس لے جاتی۔ ادا کے مسکرا کر بولنے پر تالیہ دھمکی دیتی بولی تو ادا بھی مسکرائی۔ بہرام، ہم یہ ہماری والی تصویر بیڈ روم میں لگائیں گے اور یہ میری والی میں آپ کی اسٹڈی میں لگاؤں گی تاکہ آپ مجھے اسٹڈی کرتے بھی نہ بھولیں۔ ادا کے مسکرا کر بولنے پر بہرام بھی کھڑا ہوتا ہاں میں سر ہلا گیا۔ تھینکس، اینی ٹائم برو۔
بحرام کے مرجان کو مسکرا کر شکریہ کرنے پر مرجان آنکھ مارتی بولی، پھر تالیہ اور مرجانیں دونوں کو ملتی وہاں سے نکل گئی۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں فنکشن ختم ہوا تو باقی مہمان بھی آہستہ آہستہ اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ عادل، تم لوگ ابھی واپس چلے جاؤ گے کیا؟ ہاں یار، امی نے یہی بولا تھا، ان کی کوئی رسم ہے اس لیے۔ بحرام کے سوال پر عادل نے فوراً جواب دیا تو بحرام نے رسم کا سنتے ہاں میں سر ہلایا۔ ولیمے کے بعد دلہا دلہن لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو میں چاہتی ہوں آج بحرام اور ادا ہم لوگوں کے ساتھ حیدرآباد چلیں اور پھر 1-2 دن تک آپ انہیں لینے آ جائیے گا۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر بحرام نے کل اپنا ایک اور ولیمہ رکھا ہے، اس میں اس کے بزنس والے سب ہوں گے، تو آپ اس ولیمے کے بعد لے جائیے گا۔ ادا کی ماں کی بات سنتے دائمہ فوراً بولی تو ادا کی ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایکچولی دائمہ، کل والا فنکشن کینسل کیا ہے، وہ اگلے ہفتے رکھا ہے بھائی کی وجہ سے، مگر رات بہت ہو گئی ہے آنٹی، آپ لوگ آج رات یہیں رک جائیں، صبح ادا کو ساتھ لے جائیے گا، مجھے مسئلہ نہیں۔ ارے بیٹا، صرف ادا نہیں تم بھی ساتھ چلو گے، اور بات تمہاری ٹھیک ہے، رات واقعی بہت ہو گئی ہے۔ عادل، ہم یہیں رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہوٹل کی بکنگ کروا لیتا ہوں۔ بحرام پہلی بات دائمہ کو جبکہ آخری بات ادا کی ماں کو دیکھتے بولا تو ادا کی ماں نے فوراً جواب دیتے عادل کو بولا، جس پر عادل بھی جواب دیتا جیب سے موبائل نکال گیا۔ عادل، تم ہوٹل کی بکنگ کیوں کروا رہے ہو؟ یار، رات گزارنی ہے اور ہمارے سب رشتہ دار حیدرآباد میں رہتے ہیں، یہاں کوئی نہیں جس کے گھر ہم رک سکیں۔ تو یار تم لوگ میرے گھر بھی رہ سکتے ہو۔ بحرام کے سوال پر عادل نے پریشانی سے جواب دیا تو بحرام فوراً بولا، پر بیٹا ہم تمہارے گھر کیسے؟ آنٹی، اگر آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی تو کوئی بات نہیں، آپ اسے میرا گھر نہ سمجھیں مگر ادا کا سمجھ کر رک جائیں، ویسے بھی اب میرا جو کچھ بھی ہے وہ ادا کا بھی ہے۔ ارے نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ادا کی ماں کا سوال سنتے بحرام فوراً بولا تو ادا کی ماں نے فوراً جواب دیا، جبکہ دائمہ تو بس اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ وہ رشتوں کو ٹھکرانے والا مرد آج اپنے نئے رشتوں کو نہ صرف سنبھال رہا تھا بلکہ ان رشتوں کو قبول کرتے ہی ان میں گھل مل رہا تھا۔ دائمہ، ٹھیک کیا نا میں نے؟ بالکل ٹھیک کیا بچہ۔ بحرام کے آرام سے سوال پوچھنے پر دائمہ نے بحرام کو جواب دیتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو پاس کھڑی عائشہ نے دائمہ کو گھورا، جس پر دائمہ ہلکا سا مسکراتی اس کے سر پر بھی بوسہ دے گئی۔ پھر وہ سب لوگ ہال سے سیدھا بحرام ولا پہنچے تو ادا کپڑے چینج کرتی کچن میں آئی، جہاں بحرام کڑا اپنے اور عادل کے لیے فروٹ ٹرائفل پلیٹ میں ڈال رہا تھا، جبکہ عادل بحرام کے سامنے شیلف کی دوسری سائڈ پر سٹول پر بیٹھا تھا۔ ادا ان دونوں کو دیکھتی ان کے پاس آئی تو بحرام نے ایک پلیٹ عادل کے آگے بڑھائی، جبکہ ادا خاموشی سے چمچ لیتی بحرام کی پلیٹ سے ٹرائفل کھانے لگی۔ میں نے تمہیں کہا میری پلیٹ سے کھاؤ، ٹھیک ہے نہیں کھاتی۔ بحرام کے ہنس کر ادا کو چھیڑنے پر ادا گھوم کر عادل کے پاس گئی اور اس کی پلیٹ سے کھانے لگی۔ بیڈ مینرز ادا، وہ مہمان ہے ہمارے گھر، تم ایسے اس کی پلیٹ سے نہیں کھا سکتی۔ سیدھی طرح بول دیں کہ میں نہ کھاؤں، بہانے کیوں بنا رہے ہیں؟ بحرام کی بات سنتے ادا چلاتے بولی تو دائمہ، ادا کی ماں اور رانیہ بھی کچن میں آ گئیں، جبکہ عادل صرف مسکرا رہا تھا۔ ادا، یہ کیا طریقہ ہے شوہر سے بات کرنے کا؟ جب شوہر پھٹیچر ہو تو ایسے ہی بات کرتے ہیں، شرم کرو ادا، وہ تمہارا کتنا احساس کرتا ہے اور تم ایسے بول رہی ہو۔ ادا کی ماں کے ڈانٹنے پر بحرام ہلکا سا مسکرایا، جبکہ ادا کے جواب دینے پر رانیہ نے اسے سمجھایا تو ادا نے بحرام کو دیکھا جو مزے سے کھڑا مسکراتا ٹرائفل کھا رہا تھا۔ بحرام کو ایسے دیکھ کر ادا نے کسی چھوٹے بچے کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالا اور پھر اس نے زور زور سے رونا شروع کیا اور زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ ادا کی اس حرکت پر جہاں سب لوگ حیران ہوئے وہیں بحرام نے قہقہ لگایا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جہاں ادا کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے، وہاں وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ ادا کو روتے زمین پر بیٹھتے دیکھ کر بحرام پنجوں کے بل ادا کے سامنے بیٹھا تو ادا نے اس شخص کو گھورنا اپنا فرض سمجھا جو اسے چپ کروانے کے بجائے ہنس رہا تھا۔ پھر ادا ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل اٹھی اور اس نے بحرام کی طرف ہاتھ بڑھائے، جبکہ بحرام یہ سمجھتے کہ ادا اس کا منہ اپنے ناخنوں سے نوچنے والی ہے فوراً اس کا ہاتھ پکڑتا اسے قابو کر گیا۔ بس میری جنگلی بلی، شوہر سے اتنا پیار نہیں کرتے۔ بحرام کی بات سنتے ادا کو غصہ آیا، وہ اس سے اپنا آپ چھڑاتی فوراً کھڑی ہوئی۔ اللہ کرے آپ سیڑھیوں سے گر جائیں، بس اسی لیے میں لفٹ استعمال کرتا ہوں۔ ادا کی بات سنتے بحرام فوراً بولا اور پھر اس نے اپنے ٹرائفل کی آخری چمچ منہ میں ڈالی۔ اللہ کرے آپ واش روم میں پھسل جائیں۔ ادا فاروقی، ادا بحرام خان زادہ۔ ادا کی بات سنتے ادا کی ماں نے غصے سے اس کا پورا نام لیا تو بحرام فوراً بولا، جبکہ اس کی شکل کے زاویے بتا رہے تھے کہ اسے ادا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام پسند نہیں آیا تو ادا کی ماں خاموش ہو گئی۔ امی آپ رہنے دیں، یہ جو آپ کا داماد ہے نا بہت برا ہے۔
کیوں؟ ایسا کیا کیا میرے داماد نے جو برا ہے؟ سچ کہوں تو ابھی تک کچھ نہیں کیا، پھر بھی برا ہوں۔ ادا کی بات سنتے ادا کی ماں پریشانی سے بولی تو بہرام نے مسکراتے جواب دیا، اور انشاءاللہ کبھی کر بھی نہیں پائیں گے۔ بہرام کی بات کا مطلب سمجھتے ادا غصے سے بولی، جبکہ ادا کی ماں تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جبکہ ان دونوں کی بات سنتے عادل وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور دائمہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں بیبی گرل، تم بتاؤ تم برداشت کر لو گی؟ آپ بس کریں گے؟ آپ کی وجہ سے میرا بھائی بھی اٹھ کر چلا گیا۔ بہرام کے مسکرا کر پانی پیتے بولنے پر ادا نے غصے سے جواب دیا تو بہرام اچھے بچوں کی طرح اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے سر جھکا گیا، جبکہ بہرام کی حرکت پر دائمہ کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ انہیں اچانک وہی وقت یاد آیا جب وہ اسے بچپن میں ڈانٹتی تھیں اور وہ بس خاموشی سے یہی حرکت کر کے ان کا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ 2 بجنے لگے ہیں، سو جاؤ، تم لوگوں نے صبح حیدرآباد بھی جانا ہے۔ دائمہ کی بات سنتے سب ہی ہاں میں سر ہلاتے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بہرام اور ادا بھی اپنے کمرے میں آئے تو بہرام نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا، جبکہ ادا بہرام کو کوٹ اٹھاتی ہینگ کرنے لگی۔ ادا یار ٹاول دینا، ٹاول واش روم میں ہے تو؟ نہیں ہے تبھی تو مانگ رہا ہوں۔ بہرام کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو بہرام نے جواب دیا، جس پر ادا پریشان ہوتی الماری سے نیا ٹاول نکالتی واش روم کے پاس آئی۔ یہ لیں ٹاول۔ ادا دوسری طرف منہ کرتے اپنا ٹاول والا ہاتھ آگے بڑھاتی بولی تو بہرام نے ادا کا ہاتھ کھینچتے اسے واش روم کے اندر کر لیا، جبکہ ادا کسی کٹی ڈور کی طرح کھنچتی چلی گئی۔ بہرام یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ فکر نہ کرو بیبی گرل، میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اندر آتے ہی ادا اپنی آنکھیں بند کرتی دوسری طرف منہ کر گئی اور پھر اپنا ہاتھ موڑتی بہرام سے ہاتھ چھڑاتے بولی تو بہرام نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیا آپ اب نارمل ہیں؟ کبھی تو نارمل والی حرکتیں کیا کریں۔ میں نارمل ہی ہوں ادائے جاں۔ ہاں کسی کو بہانے سے واش روم میں کھینچ لینا تو بہت نارمل کام ہے۔ ادا کے غصے سے بولنے پر بہرام فوراً بولا تو ادا نے چڑھ کر جواب دیا، جس پر بہرام اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ اپنے ہاتھ کو آزادی ملتے ہی ادا فوراً واش روم سے باہر نکلی اور اس کے پیچھے پیچھے ہی بہرام بھی باہر آیا۔ باہر آتے ہی بہرام نے ایک بار پھر ادا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو ادا سیدھے بہرام کے سینے سے جا لگی، جبکہ بہرام ادا کا ہاتھ موڑتا اس کا ہاتھ اس کی کمر پر پن کر گیا۔ بہرام چھوڑے نا مجھے پلیز۔ سارے راہ فرار بند ہوتے دیکھ کر ادا انتہائی پیار سے بولی، جبکہ بہرام نے ہنستے ہوئے صرف نفی میں سر ہلایا تو ادا نے معصوم سی شکل بناتے بہرام کو دیکھا۔ ادا کی اس حرکت پر بہرام ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا گیا۔ بہرام میں گر جاؤں گی، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ ادا کے گھبرا کر بولنے پر بہرام ادا کو بیڈ پر لٹا گیا اور اس سے پہلے کہ ادا اٹھ کر بھاگتی بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑتے ایک بار پھر اسے قید کیا تو ادا کو غصہ آیا، جبکہ بہرام کی شکل دیکھتے ادا نے اپنا غصہ پی جانا ہی بہتر سمجھا۔ تو نیچے آپ کیا کہہ رہی تھی میڈم؟ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا میں بتاؤں میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ سمجھے نہیں میرا مذاق؟ سو سیڈ۔ بہرام کے معنی خیز سوال پر ادا نے فوراً جواب دیا تو بہرام ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس نے ادا کو ایک جھٹکے سے بیڈ پر تو ادا کو آج اپنا بچنا مشکل لگا، جبکہ ادا کی پریشان سی شکل دیکھتے بہرام بس اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بہرام ہٹے نا بیبی گرل، یہ آپ کی سزا ہے، اور اگر نہیں چاہتی کہ میں مزید آپ کی جان مشکل میں ڈالوں تو خاموشی سے سو جائیں۔ میری کون سی غلطی پر آپ سزا دے رہے ہیں، وہ بھی ایسی سزا؟ ادا کی بات سنتے بہرام فوراً بولا تو ادا نے فوراً سوال کیا، میڈم مرجان نے آپ کو میرے سامنے 3-4 بار کس کیا مگر آپ نے اسے نہیں روکا، اور دوسری وہ بات جو آپ نے نیچے مذاق میں کہی تو مرجان نے خود کی، میری غلطی نہیں۔ اور وہ بہرام کی بات سنتے ادا ایک بار پھر بحث پر اتر آئی تو بہرام شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کے سارے الفاظوں کا گلا گھونٹ گیا۔ جیسے ہی بہرام ادا سے دور ہوا تو ادا شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ لمبے لمبے سانس لیتی خود کو ٹھیک کرنے لگی، جبکہ ادا کو منہ موڑتا دیکھ کر بہرام اپنی ہنسی دباتا اس کے کندھے پر سر رکھ گیا، اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ دونوں ہی نیند کی وادیوں میں کہیں دور نکل گئے۔